السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں اور دیگر سامعین کرام، اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے مامون اور محفوظ رکھے اور ہر ایسی چیزوں سے دور رکھے جس سے اللہ تعالی ناراض ہو کر قبر کے اندر عذاب دے گا۔ آج کے اس درس کا عنوان ہے قبر کے عذاب کے اسباب۔ اللہ تعالی بڑا رحیم ہے اور غفور الرحیم ہے۔ بنا سبب کے اللہ تعالی کسی کو نہ عذاب دے گا اور نہ ہی بنا سبب کے اللہ تعالی کسی کو قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ اور آپ لوگوں نے پچھلے 2 درسوں کے اندر قبر کے عذاب کے بارے میں اچھی طرح سنا اور جانا ہے حدیث کی روشنی میں۔ آج میں حدیث ہی کی روشنی میں آپ لوگوں کو قبر کے عذاب کے اسباب بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے اعمال ہیں یا وہ کون سی عادتیں ہیں جس کی وجہ سے بندے کو قبر کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے مامون اور محفوظ رکھے۔ پہلی بات تو ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ اچھی طرح سمجھ لے کہ کفر، شرک اور عقیدے میں منافقت یہ قبر کے عذاب کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی معصیت، اللہ تعالی کی نافرمانی اور اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہ گزارنا یہ قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے اسباب ہیں جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلم سماج کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ سرسری طور پر ان دونوں پہلی باتوں کے بعد ہم آپ کو بتلانا چاہتے ہیں قبر کے عذاب کے سبب میں سے یا اسباب میں سے ایک سبب غیبت ہے، دوسرا سبب پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا ہے، تیسرا سبب چغل خوری ہے، اور چوتھا سبب عام طور پر خیانت اور خاص طور پر مال غنیمت میں خیانت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قبر کے عذاب کے اسباب میں سے 5واں سبب قرآن کو چھوڑ دینا، قرآن کی تلاوت نہ کرنا اور قرآن پر عمل نہ کرنا۔ علماء نے اسے بھی قبر کے عذاب کے اسباب میں شمار کیا ہے اور گنا ہے۔ اور اسی طریقے سے 6واں سبب ہے اللہ محفوظ رکھے فرض نمازوں کو چھوڑ کر، جان بوجھ کر فرض نمازوں کو چھوڑ کر سو جانا۔ قبر کے عذاب
کے اسباب میں سے 7واں سبب ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا یہ قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ہے۔ قبر کے عذاب کے اسباب میں سے 8واں سبب ہے زناکاری اور بدکاری، اللہ محفوظ رکھے۔ قبر کے عذاب کے اسباب میں سے علماء کرام نے حدیثوں سے دلیل پکڑتے ہوئے 9واں سبب بتایا ہے سود کا کھانا پینا اور سود کا کاروبار کرنا، اور اس کے علاوہ بہت سارے اسباب ہیں۔ تو قبر کے عذاب کے اسباب میں سے یہ اسباب ہیں، یہ سبب ہے۔ اگر کسی بھی مرد کے اندر یا کسی بھی عورت کے اندر ان اسباب میں سے کوئی بھی سبب پایا جاتا ہے اور مرنے سے پہلے اس نے اللہ تعالی کے جناب میں سچی توبہ نہیں کی ہے، تو اللہ تعالی اس کے ان گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب دے گا۔ ہاں، اگر کسی کے اندر قبر کے اسباب بہت سارے قبر کے عذاب کے اسباب پائے جاتے ہیں، لیکن اس نے سچی توبہ کر لیا اس طرح سے کہ وہ اپنے اس گناہ پر پشیمان ہوا، شرمندہ ہوا، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیا اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پکا عزم اور ارادہ کیا، اور اگر قبر کے عذاب کے اسباب والے گناہ کا تعلق کسی بندے کے حق سے ہے تو اس بندے کا حق ادا کر کے معافی تلافی کر لی، تب اس کی یہ توبہ قبول ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت سے وہ عذاب قبر سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر کسی شخص نے سچی توبہ نہ کی اور اسی پر اس کی وفات ہوئی تو یقیناً حدیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے اسے قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ میری ماں اور بہنوں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اسباب ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، کیونکہ آپ کو بتلایا جا چکا ہے کہ ایک کافر کے ساتھ، ایک منافق کے ساتھ، ایک مشرک کے ساتھ قبر کے اندر کیا کیا عذاب دیا جائے گا، یہ آپ کو بتلایا جا چکا۔ جہنم کا بچھونا بچھایا جائے گا، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنمی لباس پہنایا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ قبر کے عذاب کے اسباب میں سے۔ دوسری بات، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سارے مردوں اور ساری عورتوں کو اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جو بندہ یا جو بندی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے حکم دیے ہوئے کام کے کرنے میں، پیچھے رہنے میں، اللہ کے روکے ہوئے کاموں سے بچنے میں پیچھے رہنے والے کو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر عذاب دے سکتا ہے۔ گنہگار جسے کہا جاتا ہے، کافر کے علاوہ جسے گنہگار کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی مسلمان کے اندر، کسی مومن کے اندر قبر میں لے جانے والے گناہ وہ کر کے گیا ہے تو اسے بھی قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے۔ لہذا ہم سب کو قبر کے عذاب والے اسباب کو جاننا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جتنی باتیں میں نے ذکر کی ہیں وہ ساری باتیں ایک بہت ہی لمبی حدیث کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کا خلاصہ
میں آپ لوگوں کے سامنے اس امید کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ آپ لوگ غور سے سنیں گے، اور اس دعا کے ساتھ میں اس حدیث کو بیان کرنا شروع کرتا ہوں کہ رب العالمین تو ہمیں ان سارے گناہوں سے، ہمارے بال بچوں کو ان سارے گناہوں سے، اور سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ان سارے گناہوں سے مامون اور محفوظ رکھ، اور اگر ہو گئے ہیں تو سچی توبہ کرنے کی توفیق دے اور قبول فرما۔ میرے بہنوں، لمبی حدیث کا خلاصہ سنیں، میرے سامعین کرام، اس لمبی حدیث کا خلاصہ سنیں۔ حضرت اس حدیث کے بیان کرنے والے راوی کا نام ہے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راوی کا نام ہم یاد کر لیں، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حدیث کا خلاصہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت پاک تھی کہ کبھی کبھار اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی جانب منہ کر کے بیٹھتے اور پوچھتے، کیا تم میں سے کسی نے آج کوئی خواب دیکھا ہے؟ چنانچہ اگر صحابہ کرام اپنے خواب کو بیان کرتے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعبیر اور اس کا مطلب بتلاتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کرام کی جانب متوجہ ہو کر کے کہا کہ بھائی آج کی رات آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی سپنا، کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ کرام میں سے جس نے جو دیکھا تھا وہ اس نے بیان کیا، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بتلائی۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ آج میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، اپنے خواب میں نے یہ چیز دیکھی ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو یہ جان لیں کہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، بلکہ نبیوں کا خواب ایک طرح سے اللہ تعالی کی جانب سے نبیوں کی طرف وحی ہوتی ہے۔ نبیوں کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے، اور نبیوں کا خواب ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبیوں کی اور ایک وحی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع نبوت میں یا اس سے پہلے خواب ہی آیا کرتا تھا۔ تو پہلی بات یہ جانے، اس کو سپنا اور خواب سمجھ کر چھوڑ نہ دیجیے گا۔ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، نبیوں کا خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر بیان کیا۔ وہ خواب کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ آج کی رات ہمارے پاس دو آئے، اور یہ دو سے مراد دو فرشتے تھے، اور ان دونوں نے مجھ سے کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہاں چلو بھائی؟ دونوں فرشتوں نے کہا میرے ساتھ آپ چلیے۔ اب ان دونوں فرشتوں کے ساتھ میں چلتا گیا، یہاں تک کہ ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہمارا ان دونوں آدمیوں کا گزر ہوا، جو آدمی ایک دم چت لیٹے ہوئے تھا۔ چت جانتے نا، یعنی پیٹ اور منہ کو اوپر کیے ہوئے وہ لیٹا ہوا تھا، اور اسی کے بغل میں ایک آدمی، یعنی وہ فرشتہ تھا، کھڑا تھا، اور اس کھڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں پتھر کا بھاری تودا تھا۔ بڑا پتھر اس آدمی کے ہاتھ میں تھا۔ اس چت لیتے ہوئے آدمی کے سرانے جو بھاری پتھر لیے ہوئے آدمی کھڑا تھا، وہ جھک کر کے اس چت لیتے ہوئے آدمی کے سر پر
بڑی زور کی اس پتھر سے مارتا تھا، جس سے اس چت لیٹے ہوئے آدمی کا سر چکنا چور ہو جاتا تھا، اور وہ پتھر لڑھک کر دور جا کر کے گرتا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے گا، وقت نہیں ہے، لڑھک کر دور گرتا تھا۔ وہ آدمی فرشتہ جس نے مارا تھا، وہ پتھر کو دوبارہ اٹھانے کے لیے جاتا تھا، لڑھک کے دور چلا گیا ہے۔ اتنے میں اس چت لیٹے ہوئے آدمی کا سر جیسے پہلے تھا صحیح سالم، ویسے وہ صحیح سالم ہو جاتا تھا۔ پھر دوسرے اور سے بھی اس کو جھک کر خوب تیز مارتا تھا، اور پتھر سر چکنا چور ہو جاتا تھا، پتھر لڑھک کر دور جا کے گرتا تھا، اور باری باری کبھی داہنے سے کبھی بائیں سے باری باری اس چت لیٹے ہوئے آدمی کے سر پر اسی طرح مارتا تھا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس آدمی کا قصور کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے کہ اس آدمی کو اتنا سخت مارا جا رہا ہے اور اتنا سخت عذاب دے جا رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا آپ آگے بڑھیے، لیکن میں یہی بتلاتے چلوں، فرشتوں نے بعد میں بتلایا یہ چت لیٹا ہوا آدمی جس کے سر کو ایک بھاری طاقت والا فرشتہ پتھر کے بھاری تودے سے پیٹ رہا ہے، کچل رہا ہے اور کانٹینیو کر رہا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے، یہ وہ آدمی ہے جو فرض نمازوں کو جان بوجھ کر چھوڑ کر قصد و ارادہ کے ساتھ چھوڑ دیا کرتا تھا، اور قرآن یہ پڑھنا جانتا تھا، قرآن کو سیکھا تھا، قرآن کو اس نے چھوڑ دیا تھا، نہ یہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور نہ ہی یہ قرآن پر عمل کرتا تھا، نہ تلاوت اور نہ ہی قرآن پر عمل اور نہ فرض نمازوں کی پابندی، جان بوجھ کر اسے چھوڑ دیتا تھا۔ اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جان بوجھ کر فرض نمازوں کو چھوڑ کر سونا، چھوڑ دینا اور قرآن کی تلاوت نہ کرنا اور قرآن پر عمل نہ کرنا، یہ قبر میں عذاب کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ حدیث کے اس ٹکڑے کو جاننے کے بعد ہر مرد کی یہ ذمہ داری ہے، ہر عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ نماز کا گرہ لگا لے اور قرآن کی تلاوت حسب موقع کرے، قرآن کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ یہاں ٹک کر ایک بات اور گزارش کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ، کہ ہر مرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں کو نماز کے وقت اگر وہ سو جائیں تو انہیں جگائیں، اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگانے کا ایک بہترین انداز اختیار کیا ہے، پانی کا چھڑکاؤ ماریں، اور اگر شوہر سو گیا ہے تو بیویوں کی یہ ذمہ داری ہے اللہ کے رسول اکرم کے حدیث پاک سے کہ وہ شوہر پر پانی کا چھڑکاؤ ماریں۔ بسا اوقات ہوتا ہے، خود میرے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔ پانی کا چھڑکاؤ مارنے کے بعد کبھی شوہر نامدار غصہ ہو جاتے ہیں یا بیوی محترمہ غصہ ہو جاتی ہیں۔ یہ جگانے کی ایک سٹائل اور جگانے کا ایک طریقہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ اپنانے سے گھر کے اندر مار پیٹ شروع ہو جائے گی، پھلی پھلا شروع ہو جائے گا، میاں بیوی کے درمیان بات چیت شروع ہو جائے گی، جس سے گھر کا پربھاؤ اور ماحول اور خراب ہو جائے گا۔ اب یہاں شوہر کو خود تدبیر کرنی ہے، یہاں بیوی کو خود تدبیر کرنی ہے کہ اپنے بیوی کو ہم کیسے جگائیں نماز کے لیے، اور ہم اپنے شوہر نامدار کو ہم کیسے جگائیں۔ یہ تدبیر بیویوں کو کرنی ہے، کیونکہ ماؤں کو بچوں کو بھی جگانا ہے، بیوی کو شوہر کو بھی جگانا ہے، تو یہ تدبیر شوہر اور بیوی اپنے اپنے دماغ سے کریں گے، ٹھیک ہے؟
اگر پیر دباتے سو کے جگانے کے لیے پیر دبانا پڑے، سر میں تیل لگانا پڑے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اللہ ایک ہی شوہر عادت نہ بنا لے یا بیوی عادت نہ بنا لے۔ اور میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا قبر میں عذاب کا سبب ہے۔ ہم کھل کر کہنا چاہتے جو بھی طریقہ بیویوں کے پاس ہو سکتا ہے نماز کے لیے، اپنے شوہروں کو جگانے کے لیے، اور جو بھی طریقہ شوہروں کے پاس ہو سکتا ہے جو زیادہ تکلیف دینا ہو بلکہ خوشی کا ماحول پیدا کر دے، وہ سارے طریقے اپنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیونکہ ایک شوہر کہ دل کے ارمان ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے اور جنت میں یہ دنیاوی بیوی میرے ساتھ رہے، اور ایک بیوی، نیک بیوی کا یہ ارمان ہوتا ہے، نیک بیوی کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جنت کے اندر ہم بھی جائیں، اور یہ ہمارا شوہر جس نے ہمیں ہر طرح سے دنیا کے اندر آرام میں رکھا اور جس کے ساتھ ہم نے 50 سال 60 سال 20 سال 30 سال زندگی گزاری ہے، یہ شوہر نامدار جس کے مزاج سے میں واقف ہوں، جس کی محبت ہمارے دل میں، یہ بھی ہمارے ساتھ جائے۔ کیا کوئی شوہر یہ پسند کرے گا کہ اس کی بیوی قبر کے اندر عذاب پائے؟ کیا کوئی باپ یہ پسند کرے گا کہ اس کے بچے قبر کے اندر عذاب پائے؟ کیا کوئی بیوی یہ پسند کرے گی کہ اس کا شوہر قبر کے اندر اس کو مارا جائے، اس کو عذاب ہو؟ لہذا میری بہنوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سب فرض نمازوں کی پابندی کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، رب العالمین ہم سب کو فرض نمازوں کا پابند بنا دے، آمین۔ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ فرض نمازوں کا ہم سب کو پابند بنا دے، اور ہم سب کو دوسروں کو جگانے والا نمازوں کے لیے بنا دے، اور قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اور قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، اور قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یہیں رک کر کے میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہماری بہت ساری بہنیں، حالانکہ احسا اسلامک سینٹر نے ان کے لیے قرآن کی تعلیم کا بہترین سے بہترین انتظام اور بندوبست کیا ہے، اور موقع بھی ہے، تھوڑی محنت درکار ہے، تھوڑے آرام کو قربان کرنا پڑے گا، لیکن یہ بہترین موقع پانے کے بعد بھی قرآن کے درس سے انٹرسٹڈ نہیں ہو پا رہی ہیں، یا بہت سارے مسجدوں میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے لیکن قرآن کے تعلیم سے لوگ شوق نہیں اپنے اندر پیدا کر رہے ہیں۔ لہذا میری بہنوں، ہم سب مل کر کے اپنے گھر والوں کو نمازوں کے لیے جگائیں۔ جگانے کے لیے دو بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ بچوں کو تو ہلکی مار مارنے کا بھی ذکر ہے، شوہر اپنی بیوی کو ہلکی مار جگانے کے لیے مار بھی سکتا۔ ہاں بھائی، بیوی نہیں مار سکتی ہے، بیوی اپنے اخلاق سے مار سکتی ہے، بیوی اپنی خدمت سے جگا سکتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیویاں بہت چاہتی، بہت کوشش کرتی ہیں، بہت بیچاری انتظام کرتی ہیں، لیکن شوہر صاحب شوہر ہونے کے ناطے سوئے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں۔ ان کے لیے پیٹھ پیچھے ہم دعا کریں۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے شوہروں کی ہدایت کے لیے، اپنے شوہروں کو 5 وقتہ اخلاص کے ساتھ نماز کا پابند بنانے کے لیے آپ صدقہ کر کے دعا کریں، آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں، آپ کی دعا رد نہیں جائے گی۔ اور جتنا آپ اپنے بے نمازی شوہر کے لیے یا نماز میں لاپرواہ، غافل، سست شوہر کے لیے جتنا ہی آپ دعا کریں گی، انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کا پورا خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قبر کے عذاب کا اسباب میں سے ایک سبب جھوٹ ہے۔ جھوٹ۔ اگر امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر جھوٹ بولنا ہمارے لیے جائز ہوتا تب بھی نہیں بولتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک انسان ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پر عمل کرتا ہے اور جھوٹ ہی کو تلاشتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ
فسق و فجور اور برائی کا حکم دیتا ہے، اور فسق و فجور اور برائی جہنم اور عذاب قبر کی طرف دعوت دیتی۔ جھوٹ یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ جھوٹ یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ یہ قبر کے عذاب کے سببوں میں سے، وجہوں میں سے ایک وجہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دونوں آگے بڑھے، فرشتے کے ساتھ ہم آگے بڑھے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو اپنے گدی کے بل لیٹا ہوا ہے۔ گدی اسے کہتے ہیں نا، گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، اور اسی کے بغل میں ایک آدمی کھڑا ہے، اور اس کھڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں تیز دھار والا چاقو ہے، اور اس گدی کے بل لیٹے ہوئے آدمی کے منہ میں اس چاقو کو داہنے جانب ڈالتا ہے اور چر سے گدی تک پھاڑ دیتا ہے، پھر آنکھ میں ڈالتا ہے، چر سے گدی تک پھاڑ دیتا ہے، پھر ناک میں ڈالتا ہے، چر سے ناک تک پھاڑ دیتا۔ اللہ محفوظ رکھے رب العالمین اپنے رحم و کرم سے۔ اللہ کے رسول ہے، اور داہنے جانب یہ تینوں حصہ جب بنہایت بے دردی کے ساتھ، بے رحمی کے ساتھ پھاڑ دیتا ہے، تب اب بائیں جانب جا کر کے یہی کام شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ باری باری یہ فرشتہ اس کے جبڑوں کو، اس کے نتنوں کو اور اس کی آنکھ کو ایسے پھاڑ رہا ہے، دائیں بائیں باری باری۔ جب داہنے جانب پھاڑ چکا ہوتا ہے، بائیں جانب پھاڑنا شروع کرتا ہے، تو داہنے جانب والی حصہ سے کم صحیح سالم ہو جاتا ہے، جیسے پھاڑا ہی نہیں تھا، اور تب بائیں جانب سے ہو کر کے داہنے جانب آ کر کے پھاڑنا شروع کرتا ہے تو بائیں والا صحیح ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول دیکھ کر کے حیرانی کے ساتھ اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں، بتاؤ اس آدمی کا قصور اور گناہ کیا ہے جس کے ساتھ بنا سن کیے ہوئے، بنا انجیکشن دیے ہوئے، بنا بے ہوش کیے ہوئے، نہایت بے دردی کے ساتھ، نہایت بے رحمی کے ساتھ اس کا جبڑا پھاڑا جا رہا ہے، اس کا نتنا پھاڑا جا رہا ہے، اس کی آنکھ پھاڑی جا رہی۔ ذرا تصور کیجئے، اور ایک بار نہیں، بار بار، کبھی دائنے کبھی بائیں، کبھی بائیں کبھی دائنے۔ اللہ کے رسول نے دونوں فرشتوں سے پوچھا، دونوں فرشتوں نے کہا آگے چلیے، آگے اس کی وجہ فرشتوں نے بتلایا، یہ وہ آدمی ہے جو بہت بڑا جھوٹا تھا، بات بات میں جھوٹ بولتا، اور جب یہ اپنے جھوٹ بولنے پر اتر آتا تو اس کا جھوٹ آسمان سے بات کرتا تھا۔ جھوٹا مذاق، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی خبریں، اور معاملات میں جھوٹ، اپنے عملوں میں جھوٹ، اس کا کاروبار ہی جھوٹا تھا۔ اور جھوٹ میں جھوٹ بولنے میں منہ کا بھی استعمال ہوتا ہے، ناک کا بھی استعمال ہوتا ہے، آنکھ کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ وقت نہیں ورنہ میں بتلاتا۔ اس وجہ سے اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ سزا کس چیز کی ہے؟ جھوٹ کی، جھوٹ بولنے کی، جھوٹ کے پیروی کرنے کی، جھوٹ پھیلانے کی۔ تو جھوٹ قبر کے عذاب کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ آج بہت سارے لوگ اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے جھوٹ کی سزا سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے جھوٹ سے بچتے ہیں، لیکن آج اچھے خاصے لوگ، سیدھے سادھے لوگ، نیک لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بھی جھوٹ بولتے بھی ہیں، جھوٹ پھیلاتے بھی ہیں۔ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، یا پرنٹ میڈیا پر، یا سوشل میڈیا پر لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں۔ اس کی مثال، کسی کی جانب سے کوئی چیز فارورڈ ہو کر کے آئی، ہم نے تحقیق نہ کیا، ہم نے چھان بین نہ کیا کہ یہ خبر 2 سال پہلے کی ہے، ایڈ کی ہوئی خبر ہے، یا دشمنوں نے اسے جان بوجھ کر اپنے ناپاک ارادوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پھیلایا ہے۔ حالانکہ وہ سراسر، وہ کلپس، وہ باتیں جھوٹ ہیں، وہ جھوٹ ہے۔ فارورڈ کر دیے،
جھوٹ کے پھیلانے والے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اسی طریقے سے ابھی آج ہمارے واٹس ایپ پر کسی بھائی نے فارورڈ کیا، اللہ ان کو ہدایت دے، میں نے سمجھایا، اور کسی ملک کا نام لینے کی ضرورت نہیں کہ کورونا وائرس، آج کورونا وائرس کے بارے میں کتنی جھوٹی دوائیں نکل رہی ہیں، کتنی جھوٹی دعائیں لوگ گڑ گڑ کر کے نکالیں، اتنی بار یہ چیز پڑھ لو تو کورونا وائرس سے بچ جاؤ گے، حالانکہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہے۔ اور سب سے بڑا جھوٹ میری ماں اور بہنوں، خبروں کے پھیلانے میں، خاص طور پر دین کے پھیلانے میں، یہ بات جان لو کہ اگر میں نے بنا تحقیق کے کوئی جھوٹی خبر پھیلا دی اور اللہ کے رسول پر ہم نے جھوٹ باندھا تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے، میری طرف جان بوجھ کے جھوٹ کی نسبت کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھنا، یہ سب سے بڑا گناہ۔ آج بہت سارے لوگ فتویٰ بازی، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، کتابوں میں بھی جو ادھر ادھر گلی گلی پوچھتے ہیں یہ اللہ، حالانکہ اللہ کے رسول سے وہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ انہوں نے کیا پھیلایا کہ کورونا وائرس کے ایک بہت ہلکی دوا، کم قیمت کی دوا، 5 منٹ کی دوا نکل آئی ہے، اسے استعمال کرو، وہ ہے کچی پیاز کھا لو، کچی پیاز کھا لو کورونا وائرس ختم۔ یہ جھوٹی خبر ہے، یہ جھوٹی بات ہے، یہ جھوٹی خبر ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ کورونا وائرس خالی پیاز، میرے بھائیوں اور بہنوں، کورونا وائرس ایک آزمائش ہے، ایک عذاب ہے، ایک فتنہ ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اپنے ایمان کی اصلاح کرو، اپنے عمل کی اصلاح کرو، اپنے تقوی کی اصلاح کرو، اور ان دعاؤں کو پابندی کے ساتھ پڑھو جسے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے بڑے ڈاکٹر تھے، جسم کے بھی ڈاکٹر، روح کے بھی ڈاکٹر، جو دعا اللہ کے رسول فجر کے بعد پڑھتے تھے، عصر کے بعد پڑھتے تھے، سوتے وقت پڑھتے تھے، ان دعاؤں کو ایمان اور یقین کے ساتھ کثرت سے پڑھو۔ اگر اللہ چاہے گا تو کورونا وائرس نہیں، بڑی سی بڑی بیماریوں سے بچو گے، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں بچو گے۔ اللہ کے رسول نے ساری بیماریوں کے لیے ایک بہترین دعا سکھائی، اسے کوئی نہیں پھیلاتا، یہ کر لو گے، ہاتھ ایسا دھل لو گے، یہ کر لو گے، بچ جاؤ۔ کیا دعا؟ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ تو یہ سوشل میڈیا پر اچھے خاصے لوگ نیکی کے جذبات میں یا نام کے جذبات میں جھوٹی خبریں لوگ پھیلاتے رہتے ہیں، خاص طور پر اس وقت، چاہے وہ بات دین کی طرف نسبت ہو، اللہ کی طرف نسبت ہو، رسول کی طرف نسبت ہو، یا سماج سے متعلق ہو، یا کسی ہنگامے و فساد سے متعلق ہو۔ سوشل میڈیا پر کوئی چیز پھیلانے سے پہلے ہمیں ریسرچ کر لینا چاہیے، تحقیق کر لینا چاہیے، جان بوجھ کر اس کے بارے میں پتہ لگانا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ اللہ محفوظ رکھے، یہ جھوٹ قبر میں عذاب قبر کا سبب بنے گا۔ بس انہی باتوں پر میں اتفاق کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے کلاس کے اندر اور کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اپنی رحمت سے، اپنی توفیق سے ان سارے گناہوں سے ہم سب کو بچائے رکھے جس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو سکتا ہے یا جہنم کا ہم لقمہ بن سکتے ہیں۔ اللہ ان سارے اعمال اور کردار اور اخلاق اور عقیدہ، چال و چلن اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہو کر کے ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے گا اور ہمیں جنت میں داخل کرے گا۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔